أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کی طرف، یعنی اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی، اور اللہ تعالیٰ یعنی اللہ ہی غنی ہے، حمید اور خوبیوں والا ہے. یعنی تم سب اللہ کے محتاج اور اللہ غنی اور خوبیوں والا. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تم سب کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی تخلیق یعنی ایک نئی مخلوق لے آئے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل. یعنی سارے کی ساری مخلوقات کو ختم کرتے، یہ سارے انسانوں کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق لے آئے، تو یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. وإن تدع مثقلة إلى حملها، اور اگر پکارے گا کوئی بوجھ والا اپنے بوجھ کی طرف، لا يحمل منه شيء، تو نہیں اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بھی. یعنی کسی پر کوئی بوجھ بھاری ہوگا اور وہ کہے گا کہ میرا بوجھ کو اٹھوا لو، میرے بوجھ کو کچھ کم کر دو، اس میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی. ولو کان ذا قربی، اگرچہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو. یعنی اگر وہاں سب رشتہ داریاں بھول جائیں گے، یہاں تک کہ ماں باپ اپنے اولاد کو، اولاد اپنے ماں باپ کو، خامد بیوی کو، بیوی خامد کو، کہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کی ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ دوسرے سے مستغنی کر دے گی، تو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک تو ڈراتا ہے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیتے تو وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی آپ پریشان نہ ہوں، کہ ان قبر آخرت کی باتوں سے وہی ڈریں گے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص سنور گیا یعنی جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، سوائے اس کے نہیں کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے گا اپنی ذات کے نفع کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف ہے لوٹنا، یعنی سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے. پیچھے بات چل رہی تھی گزشتہ آیات میں، ان الذین تدعون من دون ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ مالک نہیں ہیں قطمیر کے بھی. قطمیر کہا جاتا ہے گٹھلی کے اوپر، یعنی کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک جھلی ہوتی ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں، وہ خود محتاج ہیں.
تو ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ پھر اگلی آیت میں اللہ نے ایک پورا اصول بیان فرما دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ تو کوئی کسی کی محتاجی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ غنی ہے، خوبیوں والا ہے، تو لہذا محتاج کو پکارے گا تو وہ اس کی کیا محتاجی دوری کر کے اس کو پکارا جائے جو غنی ہے، جو سب کی محتاجی کو دور کرتا ہے، سب کے مسئلے حل کرتا ہے، سب کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ تو لہذا ہر حال میں، ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں اللہ کو پکاریں۔ اللہ کے علاوہ غیر کو پکاریں گے، ایک تو وہ غیر ہماری مدد کچھ نہیں کر سکتا، وہ خود محتاج ہے، اور دوسرا اس پکارنے کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر پکارنا دو طرح کا ہے، ایک ہوتا ہے اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور ایک ہے اسباب سے ہٹ کر پکارنا۔ اب جب ہم یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اللہ کو پکارو، تو لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں جی بھی تم ایک دوسرے کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، کوئی وزن اٹھانا ہو دوسرے سے کہتے ہیں بھی میرا وزن اٹھوانا یہ ذرا بھاری ہے، تو ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، وزن اٹھا دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی کھانے پینے کی کوئی ضرورت ہے تو ایک دوسرے سے مدد مانگ لیتے ہیں، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی بھی میری مدد کرنا، تعاون کرنا۔ جب ہم ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں تو ہم ولیوں سے نہیں کہہ سکتے، لوگ اس کا یہ جواب دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اسباب کے دائرے میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا، تو یہ منع نہیں ہے، اس کا تو حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی میں، تقویٰ میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، تو آپس میں اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے مدد مانگ لینا، یہ کوئی ناجائز اور شرک نہیں۔ شرک وہ ہے کہ غیب سے پکارنا، جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اپنی قبروں میں ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہنا ہے اے مشکل کشا یا علی مدد، یا اسی طرح یعنی حضرت علی حجویری کو کہنا، ان کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، گنج بخش کہتے ہیں، خزانہ دینے والا، داتا دینے والا۔ اور اسی طرح حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتے ہیں۔ تو اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اسباب میں رہتے ہوئے تو وہ ہماری مدد کر نہیں سکتے چونکہ وہ یہاں ہے نہیں، اب وہ غائب ہیں ہم سے، تو غائبانہ طور پر اسباب سے ہٹ کر پکارنا یہ شرک ہے۔ غائبانہ طور پر بغیر کسی اسباب کے مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے غائبانہ طور پر کہ وہ ہماری غائبانہ مدد کر دے بغیر کسی اسباب کے، یہ صرف اللہ کی ذات مدد کر سکتی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس کے دو نقصان ہیں، اللہ کے غیر کو پکاریں گے غائبانہ طور پر، ایک تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، ہمارے اعمال انہ من یشرک باللہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، قرآن کے فقط حبط عملہ، کہ اس کے پچھلے اعمال سب ضائع ہو گئے، اور فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، اور اس پر جنت حرام ہو جاتی۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو غائبانہ طور پر اگر ہم پکاریں گے تو یہ شرک ہے، جس نے شرک کر لیا اس کے گزشتہ اعمال، نیک اعمال بھی ضائع ہو گئے، اور قیامت کے دن اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور مدد اس کی پھر بھی وہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے غیر کو پکارتے رہیں گے، تو فرمایا کہ اللہ کے غیر کو پکارنا ایسے ہی ہے جیسے آدمی کوئی سمندر دریا کے پاس کھڑا ہو کر کہے کہ پانی میری پیاس بجھا دے،
اب وہ پانی کس طرح پیاس بجھائے گا؟ دور کھڑا ہو کے آدمی اس کو پکارتا رہے پانی میرے پیاس بجھا دے، تو وہ پانی پیاس نہیں بجھا سکتا جب تک کہ اس کے قریب جا کر اس کو پیے گا نہیں۔ تو ایسے جو دور کھڑے ہوئے قبروں پر جا کر دور سے ان کو پکارتے رہتے ہیں بھی ہماری مدد کرو، تو وہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود محتاج ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اس میں سارے انبیاء یعنی سارے لوگ، کسی کا استثناء نہیں ہے، اس میں سب آگے، چاہے انبیاء کرام ہیں، چاہے اولیاء کرام ہیں، چاہے شہداء کرام ہیں، سارے کے سارے اس میں آگے کہ تم سب محتاج، اللہ غنی اور اللہ بڑی خوبیاں والا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آئے تو اللہ کو پکارو۔ اللہ خود فرماتے ہیں اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں میں کہاں ہوں تو ان کو بتا دو میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی پکارے، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، ہر وقت ہر ایک کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ہر ایک کا مسئلہ حل کرتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو غائبانہ طور پر ہر ایک کی ہر وقت سن لے اور پھر اس کے مسئلے کو حل کرتے۔ اور پھر اللہ نے اپنی طاقت کو بیان فرمایا بھی اللہ کی طاقت کیا ہے، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تم سب کو ایک لمحے کے اندر سب کا خاتمہ کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ اتنی طاقت والا ہے، اتنی پاور والا ہے، ساری کائنات کو مٹا دے اور دوبارہ سے نئے بنا لے، تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اور کتنے منظر ہمارے سامنے آتے ہیں، سیلاب آیا چند لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے گیا، زلزلہ آیا کہ اب 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا یہاں پاکستان کے اندر، کتنی بستیاں کی بستیاں ایک لمحے ایک منٹ کے اندر اللہ نے صفحہ آہستہ سے مٹا دیے۔ تو اس پر قادر ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ بیان ہوا۔ اگلا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، آج بہت سارے لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ بھئی فلاں میں جو ہمارے پیر ہیں بزرگ ہیں وہ بخشوا لیں گے، فلاں بابا جی بخشوا لیں گے، فلاں بزرگ بخشوا لیں گے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اپنا عمل ہی کام آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئًا، اگر کوئی بوجھل آدمی پکارے گا اپنے بوجھ کی طرف کہ میرے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے ذرا ہلکا کروا دو، تو کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اگرچہ ولو کان ذا قربیٰ، اگرچہ کوئی رشتہ داری کیا نہ ہو۔ یہاں آدمی کو کوئی مصیبت پریشانی آ جائے، آدمی اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا جاتا ہے، وہ اس کا پریشانی دور کر دیتے ہیں، اپنے بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، ماں باپ اور عزیز و اقارب کام آ جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اپنے بیٹے سے بھاگیں گے، بیٹے اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، قیامت کے دن ہر ایک کی ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ وہ دوسرے سے مستغنی کر دے گا، پرواہ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا بوجھ اٹھانا ہے، اپنے نام اعمال پڑھنا ہے۔ تو دوسروں پر سہارے کی بجائے اپنی تیاری کرو، اپنی محنت کرو اور اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرو، دوسروں پر سہارا نہ بنو۔ تو یہاں تک دوسری بات مکمل ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو دعوت دیتے
تو آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بات سمجھتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کڑتے، پریشان ہوتے کہ بھی میں ان کو اتنی محبت سے، عقیدت سے ان کو سمجھا رہا ہوں لیکن یہ بات ہی نہیں مانتے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ تو اسی کو ڈرا سکتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، جن کو اپنے رب پر یقین ہے۔ تو وہ تو ظاہر ہے جیسے اب قرآن کی آیات بیان ہو رہی ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، وہ تو ڈریں گے۔ اور جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، آخرت پہ یقین ہی کوئی نہیں، تو وہ تو کہیں گے یہ کہانی کسے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ بھی ڈریں گے وہی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور جو آخرت کو مانتے نہیں وہ کہاں ڈریں گے۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، تو ایمان والے ہیں، آپ ایمان والوں کو یہ باتیں بتائیں گے، وہ ڈریں گے۔ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمائیں وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، جو شخص پاکیزگی اختیار کرے گا تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ پاکیزگی اپنے نفس کے لیے ہے، اپنے فائدے کے لیے۔ جو بھی سنور گیا، جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، جس نے نیکی کو اختیار کر لیا، گناہوں سے بچ گیا، تو اس کا اپنا فائدہ ہے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ جو دنیا میں سنور گیا، دنیا میں اس نے اپنی روش اور روٹین کو صحیح کر لیا، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اور جو دنیا میں نہیں سنورے گا اور دنیا میں راہ راست پر نہیں آئے گا، تو قیامت کا دن لوٹ کر تو جانا اللہ کی طرف ہے، اللہ خود اس کو پکڑ لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مختصر زندگی ہے، اللہ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہیں سنوار لیں، اپنے آپ کی اصلاح کر لیں اور اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کی باتوں پہ یقین کر لیں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی۔ دعوت تبلیغ کے ذریعے سے جو محنت ہو رہی ہے، اسی بات کی محنت ہو رہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اس محنت کے لیے نبیوں کو بھیجتا تھا، نبی محنت کرتے، لوگ ان کی بات مانتے، وہ کامیاب ہو جاتے، جو نہ مانتا وہ ناکام ہو۔ تو اب ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ دعوت والا کام ہم میں سے ہر ایک کے ذمے لگایا ہے، تو ہم خود بھی نیکی پر عمل کریں اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں۔ تو اس سے دو فائدے ہوں گے کہ ایک تو ہماری اپنی اصلاح ہوگی جب ہم دوسروں کو دعوت دیں گے، اور ہمارے کہنے سننے سے کوئی نیکی پر آ گیا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہماری بھی یعنی جب تک وہ نیک عمل کرتے رہے گا ہمارا فائدہ ہے۔ اس لیے تبلیغ کا جو کام ہے بہت ہی اہم اور اونچا کام ہے، اور یہ ہمارے ذمہ لگا ہے۔ اگر ہم کریں گے ہمارا اس کا دوہرا فائدہ ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی قیامت کا دن، کیونکہ جو کام کسی کے ذمہ لگایا جائے اور وہ اس کام کو نہ کرے تو اس سے پوچھ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہمارے ذمہ قرآن میں لگا دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیو اس کام میں ہم سب کو جڑنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں الحمدللہ ہمارے پاس جماعت آئی ہوئی ہے، تو ان کا بھی یہی تقاضا ہے کہ بھئی جیسے یہ نکلے ہوئے ہیں، ان کا بھی تقاضا ہے کہ تم بھی اللہ کے راستے میں نکلو۔ تو ہم سب بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اس محنت میں لگیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔